زارا کے شوہر نے بتایا کہ میں مغرب کو بیوی کی قبر پر گیا تو دیکھا وہاں قبر کے قریب کالی بلی بیٹھی رو رہی ہے۔ میں دعا مانگ کر گھر آیا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے جب دیکھا وہ کالی بلی زارا کی کمرے سے نکل رہی تھی، مگر پھر میرے خواب میں زارا آئی اور بولی یہ کوئی سنی سنائی کہانی نہیں ہے بلکہ میری زندگی کی ایک ایسی دردناک حقیقت ہے جسے شاید میں بلانا چاہوں بھی تو نہ بلا سکوں۔ میں اسے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ میری طرح آپ زندگی میں کسی پر بھی کبھی اندھا اعتماد نہ کریں، چاہے وہ کتنا تعلق والا ہی کیوں نہ ہو، کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ میرا نام نواز ہے اور میں دبئی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتا ہوں۔ دبئی کی کمائی اور وہاں کی زندگی بظاہر بڑی چمکتی دمکتی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے پیچھے قربانیوں کا درد صرف ہم جیسے پردیس میں رہنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دوران ملازمت ہمیں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے موبائل فون میں فلیٹ میں چھوڑ کر کام پر جاتا تھا، اور گھر والوں کو بھی میرے کام کے اوقات کا علم تھا، اس لیے وہ اس وقت کال کرتے جب میں فلیٹ میں ہوتا۔ ایک دن جب میں شفٹ ختم کر کے فلیٹ پہنچا تو موبائل اٹھاتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے تحاشا مس کالز میرے گھر سے آئی ہوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ یا اللہ خیر ہو کا ورد کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ میں نے فوراً گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ فون میرے والد جہانگیر شاہ نے اٹھایا تو ان کی آواز میں سوز اور تھکن تو تھی ہی، مگر پس منظر میں رونے کی آوازوں نے میرے دل کو عجیب خوف سے بھر دیا۔ ابا کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میں جیسے کسی انجان خوف میں مبتلا تھا۔ والد صاحب کی تھکی ہوئی شکستہ آواز آئی، بیٹا زارا نے۔ ابا رونے لگے۔ کیا زارا نے؟ میں بے قراری سے بول پڑا تو ابا کی آواز میں بے بسی تھی۔ زارا نے خودکشی کر لی ہے۔ پر کیا بول رہے ہیں؟ میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ تو ابا نے بتایا، زارا نے اپنی جان لی۔ بچی کے مسلسل رونے کی آواز پر جب میں کمرے میں گیا تو وہ پنکھے سے جھول رہی تھی اور دم توڑ چکی تھی۔ ابا کی بات سن کر تو میرے حواس ہی گم ہو گئے، سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میرے دماغ میں تو جیسے زلزلے کے جھٹکے لگنے لگے۔ فون میرے ہاتھ سے تقریباً گر گیا تھا اور میں خود کلامی کرتے ہوئے بڑبڑانے لگا، زارا، میری محبت، میری بیوی جس کو سارے جہان کی خوشی دینے کی خاطر پردیس کاٹ رہا تھا، اس نے خودکشی کر لی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ یقیناً ابا کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہیں ابا نے نشے میں تو نہیں؟ میں نے جواز گھڑا، کیونکہ وہ نشہ کرتے تھے تو اس لیے میرے دل نے فوراً ایک تعویل دی کہ شاید نشے کی حالت میں وہ ایسی بات کر گئے، لیکن میرے ذہن نے یہ بات ریجیکٹ کر دی۔ لیکن زارا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ وہ میرا نہ صحیح اپنی بیٹی کا تو سوچتی کہ جسے وہ میرے حصے کا پیار بھی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے وہ اپنے دل سے ساری محبتیں کیسے نکال سکتی ہے؟ میں سوچتے سوچتے کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر آ گرا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو پکڑتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک میں بلکتا رہا۔ پھر اسی حالت میں روتے ہوئے میں نے فوراً ایئرپورٹ کا رخ کیا اور اگلی ہی فلائٹ کے ذریعے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ کبھی یہ سفر خوشی کا تھا اور آج یہ سفر غم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ راستے میں دل و دماغ میں صرف زارا کی مسکراتی ہوئی تصویر اور اس کے آخری لمحات کے بارے میں سوچتے ہوئے میرے دماغ میں سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ کیوں اس نے ایسا قدم اٹھایا؟ زارا کی موت کے پیچھے کیا راز تھا؟ جب میں گھر پہنچا تو ماحول ایک ماتم کدے میں بدل چکا تھا۔ میرے ابا اور بہن بھائی سب غم سے نڈال تھے۔ زارا کی والدہ پہلے ہی فوت ہو چکی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو بیٹی کے غم میں اگلا سانس لے نہ پاتی۔ میری 2 سال کی بیٹی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اپنی روتی بلکتی بچی کو اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا کر میں خود بھی رو پڑا۔ تدفین کے بعد زارا کے کمرے میں جا کر میرا دل جیسے پھٹ سا گیا۔ وہ جگہ جہاں ہم نے اپنی زندگی کے خوبصورت لمحے گزارے تھے اب ایک خوفناک خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے میں زارا کا سامان انتہائی سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ اسے صفائی کا جنون تھا۔ میں کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، اور یہ احساس بڑا ہی پاورفل تھا کہ میں ایک دم بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا، دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ اچانک میری نظر بیڈ کے ساتھ موجود کھڑکی پر پڑی، جس کے پردے ایک طرف ہٹے ہوئے تھے اور اس کی کھڑکی میں ایک بالکل سیاہ رنگ کی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔
جو میری موجودگی کے باوجود وہاں سے ہلی نہیں۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی تھی جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ منظر میرے دل کو عجیب وسوسوں میں مبتلا کر گیا۔ اس رات جب میں اس کمرے میں سویا تو زارا میرے خواب میں آئی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا، نواز، میں نے اپنی جان خود نہیں لی، مجھے بچاؤ، ان لوگوں کو بے نقاب کرو جو میرے قاتل ہیں۔ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی تو میں پسینے پسینے ہو گیا۔ دل خوف اور بے یقینی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ خواب میرے لیے ایک اشارہ تھا؟ زارا کی موت کے پیچھے جو بھی راز چھپا تھا وہ اب میرے دل و دماغ کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اس راز کو بے نقاب کروں گا اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ میری زارا نے واقعی خودکشی کی تھی، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ جب تک میری اس سے بات چیت چلتی رہی تو مجھے کبھی بھی یہ شبہ نہ ہوا کہ وہ زندگی سے اتنی تنگ آ چکی ہے کہ ایک دن اپنی جان ہی لے لے گی۔ کاش کہ اگر مجھے اس کے بارے میں ذرا سی بھی جانکاری ہوتی تو میں اپنا ہر کام چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا، لیکن اب پچھتانے کے علاوہ کیا ہو سکتا تھا؟ وہ مجھے بنا کچھ بتائے اس دنیا سے اتنی دور جا چکی تھی کہ اپنے ہر گلے شکوے سے آزاد ہو چکی تھی۔ زارا کی موت کے بعد میری زندگی جیسے ویران ہو چکی تھی۔ اس کی موت کا ذمہ دار میں خود کو سمجھنے لگا۔ ایک عجیب سا پچھتاوا میری زندگی میں آ کر ٹھہر گیا۔ وہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور میں نے اس سے شدید محبت کی تھی۔ مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اگر اسے کوئی مسئلہ تھا تو بھی اس نے مجھے لا علم کیوں رکھا۔ حالانکہ میں کوئی سخت گیر قسم کا خاوند نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ بہت ہی دوستانہ مزاج رکھتا تھا۔ وہ میرا سکون تھی، میری خوشیوں کا محور۔ اس کے بغیر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا، جبکہ صورتحال تو یہ تھی کہ اپنی زندگی کا ہر پل میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ جب کبھی وہ مجھے شدت سے یاد آتی تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگتا۔ میری بیٹی نور اس کی اور میری محبت کی ایک خوبصورت یادگار کے طور پر میرے پاس تھی، جو ابھی صرف 2 سال کی تھی۔ زارا کے جانے کے بعد مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نور کی ذمہ داری میں کس پر ڈالوں۔ میرے بہن بھائی تو تدفین کے فوراً بعد ہی ایسے غائب ہوئے کہ انہوں نے پلٹ کر یہ بھی نہ پوچھا کہ ان کا بھائی جو باہر ملازمت کے لیے جائے گا اس کی بیٹی کا کیا بنے گا۔ سچ کہا ہے، آج کل خون کے رشتے واقعی سفید ہو گئے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے لیے خود ہی جینا اور مرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف ابا اتنے بوڑھے تو نہیں تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو کبھی بچپن میں ہمارا خیال نہیں رکھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ سردی ہو یا گرمی، ہم بیمار ہو یا ڈر کر رات کو جاگ جائیں، ہمارے قریب صرف اور صرف امی ہی ہوتی تھی۔ ابا گھر زیادہ تر رہتے ہی نہیں تھے، وہ من موجی قسم کے آدمی تھے۔ جب دل کرتا گھر آتے، جب دل نہ کرتا تو ہفتہ ہفتہ غائب رہتے۔ اگر امی کبھی پوچھتی تو کہتے اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ مزید امی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی کیونکہ ابا انہیں بری طرح سے جھڑک دیتے، اس لیے وہ خاموشی کو ہی عافیت سمجھتی تھی۔ اب ابا ایک ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ نور کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈال سکوں گا۔ میں بے حد پریشان تھا۔ نور کو اپنے ساتھ میں دبئی بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا کہ وہاں پر بھی اگر میں اسے لے جاتا تو اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میری تو کبھی دن کی شفٹ لگتی اور کبھی نائٹ کی، تو ایسے میں نور کو کس کے حوالے کرتا؟ سوچ کر میں اور بھی پریشان ہونے لگا۔ زارا کا 40واں ہو چکا تھا اور میری چھٹی بھی جلدی ختم ہونے والی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں تو کیا کروں۔ ان دنوں میں بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح میں نور کے معاملات کا بہتر انتظام کر سکوں۔ میں یہ نوکری بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہاں رہ کر کوئی اچھی ملازمت اتنی اچھی سیلری میں مجھے نہیں مل سکتی، اور ابھی تو نور چھوٹی تھی، کل اسکول کے معاملات تھے۔ اچھی سیلری ہوگی تو میں اسے اچھے اسکول میں داخل کروا سکوں گا، لہٰذا میرا باہر جا کر جاب کرنا بہت ضروری تھا۔ میں دن رات اب اسی کشمکش میں مبتلا رہنے لگا۔ ایک دن میرا دل بہت ہی تنگ ہوا تو میں گھر سے نکل گیا، بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا اور بالآخر زارا کی قبر پر گیا۔ دل بہت بوجھل تھا۔ میں سر جھکا کر اس کی قبر کے کنارے بیٹھ گیا تو خود بخود ہی میرے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ مجھے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی میری نظر ایک کالی بلی پر پڑی جو قبر کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ بلی عجیب انداز میں میاؤں میاؤں کی بجائے غمگین اور غیر معمولی آوازیں نکال رہی تھی۔ ایسا لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل خوف سے بھر گیا۔ میں نے بلی کو بھگانے کی کوشش کی،
لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ یہ بات مجھے مزید پریشان کر گئی تو میں فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی وہ بلی میرے ذہن سے نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو ان کا چہرہ پریشانی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنے ابا کو اتنا پریشان اور فکر مند نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اس پر زیادہ نہیں سوچا اور نظر انداز کر دیا۔ لیکن میری پریشانی اس وقت بڑھ گئی جب میں نور کے کمرے میں گیا اور وہی کالی بلی مجھے نور کے سرہانے بیٹھی دکھائی دی تو میرا دل دہل گیا۔ میں نے فوراً بلی کو وہاں سے بھگایا، لیکن اس کے جانے کے بعد بھی میرے دل میں ایک عجیب وہم بیٹھ گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کالی بلی کی موجودگی میری زندگی کا ایک مستقل حصہ بننے لگی۔ وہ اکثر نور کے ارد گرد نظر آتی، کبھی وہ اس کے جھولے کے قریب ہوتی تو کبھی نور کے کمرے کے دروازے پر۔ میں نے اپنے دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا یہ محض ایک بے ضرر جانور ہے، لیکن میرے دل کو یہ بات قبول نہیں ہو رہی تھی۔ نور کے ارد گرد کالی بلی کی موجودگی کے ساتھ ہی گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی نور ٹکٹکی باندھے ایک ہی جگہ دیکھ رہی ہوتی۔ ایک رات میں گہری نیند میں تھا کہ اچانک میں نے پھر سے زارا کو خواب میں دیکھا۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میری بیٹی کو کبھی بھی اکیلے اس گھر میں مت چھوڑنا، ہو سکے تو دوسری شادی کر لو۔ میں ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا تو خواب میرے ذہن میں کہیں اٹک سا گیا۔ میں نے فوراً پلٹ کر اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ پرسکون سو رہی تھی تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ خواب میں زارا کا دوسری بار آنا مجھے پریشان کر گیا۔ میں اس خواب کے بعد مزید پریشان رہنے لگا۔ ایک تو مجھے اپنی نوکری کی پریشانی تھی کہ مجھے دبئی جانا تھا، اور دوسرا مجھے نور کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہاں کے معاملات اتنے سیدھے نظر نہیں آ رہے تھے کہ جن کو چھوڑ چھاڑ کر میں دبئی چلا جاتا۔ سارا کی بڑی جوانی میں موت کو گلے لگانا میرے لیے بہت ہی حیران کن تھا۔ اس کی اچانک موت نے میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا کر دیا جو نہ بھرنے والا دکھائی دیتا تھا۔ میرے لیے زارا کے بغیر زندگی ایک چیلنج بن چکی تھی، جس میں سب سے بڑا چیلنج تو نور کی پرورش کا تھا۔ لیکن خواب میں جو مجھے دوسری شادی کے اشارے مل رہے تھے وہ میرے ذہن میں اٹک سے گئے۔ دوسری طرف مجھے ابا بھی شادی کا مشورہ دینے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کا بس ایک ہی موضوع ہوتا کہ تم ابھی جوان ہو، ملازمت کے لیے ابھی باہر چلے جاؤ گے، لیکن تمہاری بیٹی کو ابھی ماں کی ضرورت ہے، اس کی خاطر تمہیں سوچنا پڑے گا۔ اگر تم اس کے لیے ایک آیا کا بندوبست کرنے کا سوچ رہے ہو تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، تم اچھی طرح سے یہ بات جانتے ہو کہ اگر میں نور کے لیے کوئی آیا رکھتا ہوں تو ارد گرد محلے والے کیا سوچیں گے کہ ایک اکیلا مرد ہے اور اس کے گھر عورت آتی ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میں اتنے لوگوں کی زبانیں نہیں پکڑ سکتا۔ خواہ مخواہ بیٹھے بٹھائے میرے کردار پر انگلیاں اٹھیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ دوسری شادی کا سن کر ہی میرا دل افسردہ سا ہو جاتا۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ زارا کے علاوہ کسی کو اپنا شریک سفر بناؤں گا، لیکن جن حالات میں وہ چپ چاپ بنا بتائے چلی گئی، اس کے بعد میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں رہتا تھا۔ دوسری طرف زارا کے آئے دن کے خوابوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے مجھے وہ یقین دلایا جو مجھے خود سے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شاید دوسری شادی ہی میرا اور نور کا مستقبل بہتر بنا سکتی ہے۔ میں نے والد کے مشورے پر رشتے والی آنٹی سے رابطہ کیا اور انہیں اپنے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کرنے کا کہا۔ بس شرط یہی رکھی کہ وہ میری بیٹی نور کو قبول کر لے اور ہمارا گھر سنبھال لے۔ رشتے والی آنٹی نے چند دن بعد ایک مناسب رشتہ بتایا۔ لڑکی کا نام زینب تھا اور وہ ہمارے قریبی شہر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ 20 سال کی تھی، سلجھی ہوئی اور مذہبی مزاج رکھنے والی۔ ابا خود ہی لڑکی والوں کے گھر گئے اور جب لوٹے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو وہیں پر ہی ہاں کر دی ہے، تو میں چپ ہو گیا۔ چند ہفتوں بعد میری زینب سے شادی ہو گئی۔ شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ میرے دل میں بہت سے خدشات تھے کہ زینب نور کو قبول کر پائے گی، کیا وہ زارا کی جگہ لے سکے گی، لیکن زینب کا رویہ دیکھ کر میرا دل مطمئن ہونے لگا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی اور نور کے ساتھ بہت محبت سے پیش آتی۔ شادی کے چند دن بعد میرے لیے سکون کا باعث بنے۔ زینب نور کا خاص خیال رکھتی، وہ نور کو وقت دیتی، اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھتی اور اسے کہانیاں سناتی۔ نور جو زارا کے بعد بہت خاموش رہنے لگی تھی، آہستہ آہستہ ہنسنے اور کھیلنے لگی۔ ابا بھی زینب کے رویے سے خوش تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا تم نے صحیح فیصلہ کیا، زینب نے گھر کو دوبارہ آباد کر دیا ہے۔ اگرچہ زینب کے آنے کے بعد نور کی دیکھ بھال کا مسئلہ کسی حد تک حل ہو چکا تھا، اب مجھے واپس جانا تھا اور میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں زینب اور نور کو چھوڑ کر جاؤں۔
لیکن میری سیلری وہاں پر بہت اچھی تھی، اس لیے مجھے یہ کروا گھونٹ بڑھنا ہی پڑا اور دبئی جانے کی تیاری کرنی پڑی۔ اس لیے میں نے زینب کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وہ میری بات سن کر کچھ پریشان تو ہوئی، لیکن پھر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ وہ کافی سمجھدار لڑکی تھی، جانتی تھی کہ یہاں کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جس میں بہترین گزارا ہو سکے۔ لہٰذا اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، نور اور گھر کی تمام ذمہ داریاں اب میرے کندھے پر ہیں۔ آپ دل لگا کر اپنا کام کریں اور یہاں کی پریشانی لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے دبئی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ دبئی واپس آ کر میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا، لیکن میرے دل میں نور اور زینب کی یاد ہر وقت رہتی تھی۔ میں اکثر ویڈیو کال پر نور کو دیکھتا، زینب نور کے ساتھ بیٹھ کر کال کرتی اور مجھے یقین دلاتی کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن دبئی کی مصروف زندگی کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ میری زندگی میں کچھ عجیب سا بدلاؤ آ رہا ہے۔ ابتدا میں زینب کا رویہ نور کے ساتھ محبت بھرا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ تو میں نے ابا سے اس سلسلے میں بات کی، تو ابا نے بھی مجھے زینب کے حوالے سے شکایت کی کہ یہ بہت ہی سخت مزاج لڑکی ہے، جیسے دکھائی دیتی تھی ویسی نہیں ہے۔ تو میرے دل میں ایک گھیرا سی پڑ گئی، تو میں نے زینب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ آخر وہ نور کے لیے اتنی سخت مزاج کیوں ہو گئی ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ نور اتنی بجھی بجھی سی کیوں نظر آتی ہے، کیا بات ہے، تو وہ ایک دم تیز لہجے میں بولی، مجھے تو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں، آپ کو تو خواہ مخواہ ہی وہم ہو گیا ہے۔ میں اس کے سخت لہجے پر حیران رہ گیا۔ وہ اس طرح تو بات نہیں کرتی تھی جیسے اب کر رہی تھی، وہ تو کافی دھیمے لہجے کی لڑکی تھی۔ ایک دن ویڈیو کال پر میں نے زینب کو پریشان اور نور کو خاموش اور سہما ہوا دیکھا۔ میں زینب کو نظر انداز کر کے نور سے باتیں کرنے لگا، مگر نور میری باتوں کا جواب دینے کی بجائے بس مجھے دیکھتی ہی رہی۔ یہ منظر میرے دل کو کاٹ گیا۔ میں نے زینب سے پوچھا تو اس نے کہا رات کو ٹھیک سے سو نہیں سکی، شاید اسی لیے ابھی اس کا موڈ بات کرنے کا نہیں ہو رہا۔ تو اس کی بات پر میں حیران ہوا اور میں نے پوچھا کیوں رات کو یہ ٹھیک سے سو نہیں سکی؟ تو ایک دم ابا نے موبائل ہاتھ میں اٹھا لیا اور ساتھ ہی نور کو لے کر وہ باہر آئے اور پھر مجھ سے بات کرنے لگے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولے، نور بالکل ٹھیک ہے، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کمرے میں لائٹ کم ہوتی ہے تو اس لیے پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ابا کی بات سن کر میرا دل کچھ مطمئن ہو گیا، لیکن اندر ہی اندر ایک کھٹک سی زینب کے رویے سے مجھے محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیا چھپا رہی ہے۔ چند دن بعد ابا نے مجھے فون کیا اور ایک بات بتائی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہا زینب نور کے ساتھ سختی سے پیش آتی ہے، وہ اسے اکثر ڈانٹتی ہے اور کبھی کبھار مارتی بھی ہے۔ میں نے کئی بار منع کیا، لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ زینب سے میری امیدیں ختم ہونے لگی۔ میری زندگی میں نور کی ٹینشن ختم نہیں ہو رہی تھی کہ زینب سے شادی مجھے گاڈے کا سودا لگنے لگی۔ میں جب سے دبئی لوٹا تھا گھر کی فکریں پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ دبئی آنے کے بعد شاید ہی کوئی لمحہ مجھے سکون کا میسر ہوا ہو۔ میں نے یہ شادی نور کے مستقبل اور گھر کو سنبھالنے کے لیے کی تھی، لیکن زینب کے رویے نے معاملات مزید پیچیدہ کر دیے تھے۔ زینب نے شروع میں نور کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا، یا شاید مجھے دکھانے کے لیے وہ نور سے محبت کر رہی تھی، لیکن جب سے میں دبئی واپس آیا تھا زینب کی وجہ سے نور کے مسائل سامنے نظر آ رہے تھے۔ وہ پہلے کی طرح نہ تو باتیں کرتی تھی، نہ ہی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ اب یہ سلسلہ تھما نہیں تھا کہ ایک اور مرحلہ میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اب زینب جب بھی مجھے فون کرتی تو وہ ایک ہی بات پر اصرار کرتی کہ مجھے بھی دبئی ساتھ لے کر جاؤ، یہاں اس گھر میں خوش نہیں ہوں، مجھے دبئی میں اپنے ساتھ رکھو، یہ جگہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، یہ ممکن نہیں ہے زینب، میرے والد یہاں اکیلے ہو جائیں گے، ان کا کوئی اور نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ آج نہیں تو کل نور کی تعلیم شروع ہو جائے گی، اور یہاں دبئی میں تعلیم اچھے اسکول میں کافی مہنگی ہے۔ فیملی اگر رکھوں گا تو میرے اخراجات بڑھ جائیں گے اور بچت بالکل ناممکن ہو جائے گی، اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ ضد کرنے لگی اور یہی اس کی ضد بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب بھی ہماری بات ہوتی وہ یہی بات کرتی۔ ایک دن کال پر بات کرتے ہوئے اس نے حد ہی کر دی، کہنے لگی کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی اگر اسے دبئی نہیں بلایا۔ اس کی ضد اور رویے نے مجھے سخت ناراض کر دیا۔ میں نے غصے میں کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی فیملی باہر بلا لوں اور اپنے ابا اور گھر کو اکیلا چھوڑ دوں۔ زینب کی دھمکیوں نے مجھے الجھا دیا تھا
اس کے ضدی رویے کے باوجود میں نے اس کے دبئی آنے کی خواہش کو بری طرح سے رد کر دیا۔ لیکن ایک رات جب میں اپنے فلیٹ میں بس کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹا ہی تھا، اچانک میرے موبائل پر زینب کی کال آئی۔ یہ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا اور وہ عام طور پر اس وقت کال نہیں کرتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں نے کال نظر انداز کی، لیکن جب وہ بار بار کال کرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون اٹھا لیا۔ کیا بات ہے، اس وقت کال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں پوچھا تو زینب رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے نواز، تم ابھی اور اسی وقت آؤ۔ میں اس کی بات سن کر الجھن میں پڑ گیا۔ میرے دل میں ایک خوف سا بڑھ گیا، میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں کوئی یہاں اسلام آباد تو نہیں بیٹھا کہ دوڑا دوڑا راولپنڈی چلا آؤں گا۔ اللہ کی بندی، میں ملک سے باہر ہوتا ہوں، کیوں مجھے بلا وجہ پریشان کرتی ہو؟ میں نے اس کی باتوں پر جہاں بڑا حیران ہوا، وہاں مجھے اب شدید کوفت بھی ہونے لگی۔ کیا تم اس وقت گھر میں اکیلی ہو؟ ابا کہاں ہیں؟ تو اس نے جو بات بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی کہ تمہارا ابا دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ تمہارے کمرے کے دروازے سے باہر ابا کیوں کھڑے ہیں؟ وہ کمرے کے اندر آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ابا کمرے میں کیوں آنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ایک مرد جوان بہو کے کمرے میں رات کے اس پہر دنیا سے اپنا گندا چہرہ چھپا کر کیوں آنا چاہے گا؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر میں دھاڑ کر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ اب یہ الزام رہتا تھا جو تم میرے باپ پر لگا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا تو وہ چیخنے لگی۔ زینب کی باتوں نے مجھے مشتعل کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے والد پر ایسا گھٹیا الزام لگا رہی ہے۔ زینب، ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرے والد اس وقت تمہارے کمرے کے باہر کیوں ہوں گے؟ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ لیکن زینب کے چیخنے کی آواز سن کر مجھے شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہو رہا ہے۔ زینب نے مزید کہا، نواز، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ دروازے کے باہر ہیں، وہ بار بار اندر آنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو شکر ہے کہ میں رات کو دروازہ بند کر کے سوتی ہوں، ورنہ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا رد عمل دوں۔ دبئی سے پاکستان پہنچنا فوری طور پر ممکن نہیں تھا اور زینب کی باتیں مجھے مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ مجھے اس وقت اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے فوراً ابا کو کال ملائی تاکہ یہ جان سکوں کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کئی بار کال کرنے کے بعد بھی انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میرا دل بے چین ہو گیا۔ کیا واقعی زینب سچ کہہ رہی تھی یا یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا؟ رات کے باقی حصے میں زینب مسلسل کال کرتی رہی۔ اس نے کہا کہ وہ دروازہ کھولنے سے خوفزدہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ دروازہ بند رکھے اور کسی بھی قیمت پر اسے نہ کھولے۔ صبح ہوتے ہی میں تمہیں فون کروں گا، بس ہمت رکھو اور دروازہ بند رکھو۔ صبح ہوتے ہی میں نے دوبارہ ابا کو فون کیا، لیکن اس بار بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی بہن کو فون کیا جو قریب ہی رہتی تھی اور اسے کہا کہ وہ فوراً ہمارے گھر جا کر دیکھے کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔ کچھ گھنٹوں بعد میری بہن نے فون کر کے بتایا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات دوائی لے کر سوئے رہے ہیں اور ابھی ہاسپٹل گئے ہیں۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ زینب کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بھی ٹھیک تو ہے؟ میں نے پوچھا۔ بہن نے جواب دیا۔ زینب کہتی ہے کہ رات کے وقت ابا نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن ابا تو اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ یہ بات سن کر میرا ذہن مزید الجھ گیا۔ اگر میرے والد اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو زینب نے یہ سب کیوں کہا؟ یہ اس کے دماغ کا کھیل تھا یا وہ کوئی سازشی ذہن کی عورت بن گئی ہے؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ میں نے زینب سے دوبارہ بات کی، لیکن وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ نواز، میں جھوٹ نہیں بول رہی، وہ تمہارے ابا ہی تھے۔ میں نے انہیں دروازے کے باہر کھڑا دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیوانی کیفیت تھی۔ یہ سن کر میرا دل مزید بے چین ہو گیا۔ کیا واقعی میرے والد نے ایسا کچھ کیا تھا یا زینب باتیں بنا رہی تھی؟ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ البتہ یہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ زینب کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کا فیصلہ شاید میری سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ زینب کا عجیب رویہ، دبئی آنے کا اصرار اور پھر میرے والد پر گھٹیا الزام جیسے واقعات نے میری زندگی کو ایک ایسی گتھی بنا دیا تھا جسے سلجھانا ناممکن لگ رہا تھا۔ زینب کی جانب سے میرے والد پر الزام لگائے جانے لگے۔ اس کے بعد میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ اس صورتحال میں مجھے ابو کی کال آئی۔ ان کی آواز میں تھکن اور کمزوری صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ بہت بیمار ہو۔ نواز، میری طبیعت رات سے خراب تھی، دوائی لے کر سو گیا تھا، صبح بھی ٹھیک نہیں لگا تو ہسپتال چلا گیا، لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ بہو یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں رات کو اس کے دروازے پر کھڑا تھا؟ یہ کیا بات کر رہی ہے؟ ابو کی یہ بات سن کر میرا دل جل سا گیا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے ایک شفیق اور سچے انسان رہے تھے۔
اور ان پر ایسا سنگین الزام میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ابا آپ ان کی باتوں کی فکر نہ کریں، آپ کی صحت زیادہ اہم ہے، اپنا خیال رکھیں اور ان باتوں پر دھیان نہ دیں۔ فون بند کرنے کے بعد مجھے زینب پر شدید غصہ آیا۔ میں نے غصے میں زینب کو کال کی اور سخت لہجے میں کہا، یہ کیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ میرے باپ پر ایسے سنگین الزام لگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ زینب نے روحانسی آواز میں جواب دیا، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، جو تمہارے جانے کے بعد سے سہ رہی ہوں وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ اب پانی سر سے کافی اونچا ہو گیا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں تو مت کرو، لیکن اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کی باتوں پر کبھی یقین نہیں آتا۔ شاید اسی وجہ سے زارا نے خودکشی کی تھی۔ اس جملے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ زارا کی موت کا ذکر سن کر میرا دل لرز گیا۔ زارا کی خودکشی کے بارے میں تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے غصے میں کہا۔ زینب نے کہا، زارا نے خودکشی اس لیے کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے تمہیں کچھ بتایا تو تم یقین نہیں کرو گے، لیکن میں زارا نہیں ہوں۔ میں اتنے یقین سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی میری طرح انہی مسائل سے گزر رہی تھی۔ اس نے یقیناً تمہیں کئی بار بتانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن وہ یہ بات بھی اچھے سے جانتی تھی کہ تم اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے وہ خاموشی سے سب کو سہتی رہی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس دنیا میں تمہارے علاوہ اس کا کوئی اور رشتہ نہیں تھا جہاں جا کر وہ اپنی پناہ لے لیتی۔ وہ تنہا تھی، لیکن یاد رکھو نواز، میں ایک بڑے پورے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے باپ، بھائی، بہنیں اور ماں سب سلامت ہیں۔ میں ایک آواز دوں گی تو سب دوڑے یہاں چلے آئیں گے، لیکن پھر تمہاری اور تمہارے گھر کی کوئی عزت میرے مائکے والوں کی آنکھوں میں نہیں رہے گی، اور یہی میں نہیں چاہتی۔ میں نے تو بہت چاہا کہ خاموشی کے ساتھ یہ سارا معاملہ حل ہو جائے اور عزت رہ جائے، لیکن جب میرا شوہر ہی میری بات سمجھنے کو تیار نہیں تو پھر میں کسی اور سے کیا گلہ کروں؟ لیکن یاد رکھو نواز، میں زارا نہیں ہوں کہ میں اس کی طرح چپ چاپ اپنی جان دے دوں، لہٰذا میں نے ساری بات تمہارے سامنے رکھی ہے۔ لیکن بدقسمتی دیکھو کہ تم میری بات پر یقین کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی کٹگہرے میں کھڑا کر رہے ہو، لہٰذا میں تم سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ زینب کی ان باتوں نے مجھے اندر ہی اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ تو مجھے ایک دم نور کا خیال آیا، وہ بن ماں کی بچی کیسے رہے گی؟ تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی منت زاری پر اتر آیا اور اسے کہا، دیکھو تم گھر چھوڑ کر مت جاؤ، نور ابھی اپنی پہلی ماں کی جدائی سے باہر نہیں نکلی کہ تم اسے نیا صدمہ دینے پر تلی ہو۔ میرا نہیں تو کم از کم اس بچی کا ہی خیال کرو۔ اسے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اسے چھوڑ کر مت جاؤ، وہ بھی بہت چھوٹی ہے، اسے ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تو وہ ایک دم سے بولی، تمہیں کس نے کہا کہ میں نور کو چھوڑ کر جا رہی ہوں؟ وہ تو میری جان ہے، اور اس گھر میں تمہارے ابا جیسے انسان کے ہوتے ہوئے میں نور کو یہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ نور کے بارے میں تم فکر نہ کرو، میں اسے لے کر ہی جاؤں گی اور اس کی پرورش خود کروں گی تاکہ زارا کی روح خوش رہے۔ زارا کا ذکر سن کر میں اندر سے کام گیا۔ زینب کی باتوں میں کتنی صداقت تھی یہ جاننا میرے لیے مشکل تھا، لیکن اس کا زارا کی موت کو لے کر ایسے بات کرنا مجھے سوچنے کی طرف مائل کر گیا۔ اس تمام جھگڑے اور الزامات کے بیچ میرا دل سب سے زیادہ نور کے لیے بے چین تھا۔ وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ ان تمام حالات کو سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن اس کے اثرات اس پر ضرور پڑ رہے تھے۔ اس بات چیت کے بعد میں نے وطن واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے چھٹی نہیں مل رہی تھی تو میرے ہاتھ پیر پھول گئے۔ دوسری طرف زینب نے مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ نور کو لے کر اپنے والدین کے گھر جا رہی ہے، تو اس کی بات سن کر میں مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے فون کاٹ دیا۔ مجھے اب سمجھ آ چکا تھا کہ معاملہ پیچیدہ ہو چکا ہے اور مجھے اس کا حل تلاش کرنے کی جلد از جلد پاکستان واپس جانا ہوگا۔ جب ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے چھٹی نہ ملی تو میں نے اپنے دوست سے بات کی کہ وہ مجھے اس مشکل مرحلے سے نکالے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے یہ نوکری چھوڑنی پڑے گی، جو کہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا، اور ان حالات میں تو میں نوکری چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میرے دوست نے مجھے بڑے حیران ہو کر کہا کہ تم ابھی تو ہو کر آئے ہو، پھر ایسی کیا ایمرجنسی پڑ گئی؟ تو میں نے اوپر تلے بہانے بنا کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، اور پھر اسی کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ مجھے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی میرا دل پھٹنے لگا۔ ہر طرف ویرانی کا راج تھا، فرش پر دور دور تک مٹی ہی مٹی پڑی ہوئی تھی، پورا گھر بکھرا پڑا تھا۔ میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا تو ابا کا جو کھاتے ہوئے مووی دیکھ رہے تھے مجھے دیکھ کر ایک دم اٹھ کر بیٹھے اور فوراً ٹی وی بند کر کے مجھے گلے لگا کر رونے لگے کہ دیکھو بیٹا،
میں کل اس بچی کو بیاہ کر لایا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ اتنے الٹے دماغ کی لڑکی ثابت ہوگی۔ تو میں چپ چاپ انہیں بس دیکھتا چلا گیا۔ کہتا بھی کیا، میرے پاس تو کہنے کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں بچا تھا۔ میں نے چپ چاپ جھاڑو اٹھایا اور پورے گھر کی صفائی شروع کر دی، پھر کھانا تیار کیا اور خاموشی سے لے جا کر ابا کے کمرے میں انہیں دے دیا، لیکن خود کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے زینب اور نور کی یاد آنے لگی۔ زینب اور نور کا چلے جانا میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ پورے گھر پر عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ وہ گھر جو کبھی خوشیوں کو گہوارا تھا، اب ایک سنسان ویرانی میں بدل گیا تھا۔ میں نے زینب کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور اسے فون پر بتایا کہ وہ گھر آ جائے، لیکن زینب کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اس نے مجھے صاف صاف فون پر بتایا کہ میں کسی صورت بھی نہیں آؤں گی، تو مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے سسرال جانا پڑا، کیونکہ زینب نور کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی، لہٰذا مجھے صبر نہ آیا۔ اپنے سسرال میں جو ہی پہنچا تو نور مجھے دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے میرے سینے سے آ لگی، تو مجھے ایسا لگا جیسے ایک ٹھنڈک سی میرے دل پر اتر گئی۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی، صاف ستھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور صحت بھی پہلے سے اچھی لگ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ کر دلی طور پر مطمئن ہو گیا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں نے زینب کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں اتنے اچھے سے نور کا خیال رکھا۔ زینب نے مجھ سے سوائے سلام دعا کے اور کوئی بات نہ کی۔ وہ تھوڑی دیر تک ہم دونوں باپ بیٹی کے پاس رکی، پھر فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے خفا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے بھی اسے کچھ نہیں پوچھا، بس نور کے ساتھ کچھ پل گزار کر وہاں سے واپس آ گیا۔ لیکن گھر جانے کو میرا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا، تو میں زارا کی قبر پر چلا آیا۔ عجیب ہی دوراہے پر زندگی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کے اس تانے بانے کو کیسے سلجھاؤں گا۔ میں یہاں پر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن زارا کی قبر پر نگاہ پڑتے ہی مجھے لگا جیسے میرے دل پر منو وزنی بوجھ آ گیا ہو۔ لیکن جب میں قبر کے قریب پہنچا تو وہاں وہی کالی بلی بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو پہلے بھی زارا کی موت کے بعد مجھے قبر کے پاس ملی تھی۔ یہ بلی کسی عام جانور کی طرح نہیں لگتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کا غم اور غصہ تھا، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ وہ بلی مجھے مسلسل گھور رہی تھی اور میرا دل اس کی موجودگی سے دہل سا گیا تھا۔ اس بلی کی موجودگی میں میرا وہاں پر رکنا محال ہو گیا، تو میں دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا۔ گھر واپس آ کر میں سیدھا زارا کے کمرے میں گیا۔ یہ کمرہ اب بھی اس کی یادوں سے بھرا ہوا تھا۔ الماری میں اس کے کپڑے ویسے ہی لٹکے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی پہننے والی ہو۔ میں نے کپڑوں کو چھوا تو میرے دل میں وہ تمام یادیں تازہ ہو گئیں جو ہم نے ساتھ گزاری تھی۔ اسی دوران میری نظر الماری میں رکھے ہوئے کپڑوں کے درمیان دبی ہوئی ڈائری پر پڑی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ ڈائری کپڑوں کے اندر چھپائی گئی ہو۔ میں نے فوراً کپڑے ایک طرف کیے اور وہ ڈائری نکال کر باہر لے آیا۔ پنک کلر کی یہ ڈائری زارا کی تھی۔ اسے ڈائری لکھنے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس کی سالگرہ والے دن میں نے یہ ڈائری اسے گفٹ کی تھی۔ ڈائری کو ہاتھ میں لیتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اس ڈائری کو پہلے اپنے سینے سے لگایا، پھر اسے کھولا تو خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں زارا کی لکھی ہوئی کئی نظمیں میرے سامنے آئیں۔ میں ایک ایک صفحے کو دیکھتا چلا گیا۔ اچانک میری نظر ڈائری کے اس صفحے پر پڑ گئی تو میں چونک گیا۔ زارا نے اس صفحے پر اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں لکھ رکھا تھا کہ شکر ہے یہ ڈائری موجود ہے جس پر میں وہ باتیں لکھ سکتی ہوں جو میں نہیں بتا سکتی۔ یہ میری زندگی کے وہ تکلیف دہ حقائق ہے جنہیں لکھنے کے بعد میرا دل تسلی میں آ جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ڈائری میری زندگی میں ہی نواز کے ہاتھ لگ جائے، ورنہ ان سے اپنے دل کی بات کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ پر کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ اس کے یہ جملے پڑھ کر میرا دل زور زور کا دھڑکنے لگا۔ میں نے فوراً کمرے کے دروازے کو بند کر دیا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے، اور میں پورے اطمینان کے ساتھ اس ڈائری میں زارا کے دلی جذبات کو اچھے سے پڑھ سکوں۔ میں نے صفحے ایک کے بعد ایک پلٹے اور انہیں انتہائی توجہ سے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے میری نظریں ایک تحریر پر جا رکیں جس میں اس نے واشگاف الفاظ میں لکھ رکھا تھا کہ میں نواز سے محبت کرتی ہوں، لیکن وہ اسے یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ میرے سسر، انہوں نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ ان کی نظروں اور ان کے رویے نے مجھے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پھر آگے چل کر زارا نے ڈائری میں تفصیل سے ان واقعات کا ذکر کیا تھا جب میرے ابا نے اس کے ساتھ غیر اخلاقی رویہ اختیار کرنا شروع کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ سسر غلط حرکات کرنے کے بعد مجھے دھمکی بھی دیتے کہ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ نواز کو میرے خلاف کر دیں گے، مجھے طلاق دلوا دیں گے۔ تو میں ڈر گئی کہ اگر واقعی نواز ان کی باتوں میں آ گئے اور انہیں مجھے طلاق دے دی تو میں اپنی معصوم سی بچی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ لیکن دوسری طرف
یہ خاموشی بھی مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے. میں آخر کب تک یہ ظلم سہتی رہوں گی؟ اب تو میری برداشت کی بھی حد ہو گئی ہے. جس گھر میں رشتوں کا تقدس ہی باقی نہ رہے وہاں پر جینے کا کیا فائدہ؟ وہ یہ سب سہتے سہتے کتنی بار ٹوٹ کر روئی ہوگی. اس کے لفظوں میں ہر احساس چیخ چیخ کر مجھ پر عیاں ہو رہا تھا. پھر اس نے اپنی خودکشی کا ذکر بھی کیا تھا. میں تھک چکی ہوں. اب یہ سب کچھ سہنا ممکن نہیں. نواز، میں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن میں یہ زندگی مزید نہیں جی سکتی. مجھے اب اپنے آپ سے گھن آتی ہے. یہ سب پڑھ کر میرے دل پر جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس کی ڈائری کے باقی تو کئی صفحات خالی تھے. ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ چاہ کر بھی لکھ نہ پائی ہو. میں تا دیر اس ڈائری کو اپنے ہاتھ میں لے کر روتا رہا اور پھر انتہائی غصے سے اٹھا اور وہ ڈائری لے کر ابا کے کمرے کا رخ کیا. جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ایک عجیب منظر دیکھ کر میرے اوسان ہی خطا ہو گئے. ابا بیڈ پر انتہائی سہمے ہوئے بیٹھے تھے. ان کی نظریں کرسی پر جمی ہوئی تھی. کرسی پر وہی کالی بلی تھی. یہ بلی نہیں، زارا ہے. وہ کہتی ہے کہ مجھ سے انتقام لے گی. اسے بھگا دو نواز. ان کی حالت دیکھ کر میرا دل غصے سے بھر گیا. یہ بلی نہیں، آپ کے گناہوں کا سایہ ہے. آپ کے اعمال کا نتیجہ زارا نے اپنی جان آپ کی وجہ سے لی. ابا، یہ آپ نے کیا کیا؟ میرا ہنستا بستا گھر آپ کی وجہ سے برباد ہو گیا. میری بات سن کر ابا نے میری طرف دیکھا لیکن جب ان کی نظر اس پنک ڈائری پر پڑی تو انہوں نے اپنی نظریں جھکا لی. ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، نواز، میں کمزور لمحوں کا شکار ہو گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ زارا اپنی جان لے. مجھے معاف کر دو. یہ اعتراض سن کر میرا دل اور زیادہ زخمی ہو گیا. میں نے کہا، آپ نے ایک معصوم لڑکی کو موت کے دہانے پر پہنچا دیا. آپ کی ہوس نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا. آپ کو کیا ملا؟ ابا، آپ کی وجہ سے زارا چلی گئی اور میری معصوم بچی اپنی ماں کی محبت سے محروم ہو گئی. لیکن آپ کو پھر بھی قرار نہ آیا اور اب آپ کی وجہ سے زینب چلی گئی اور آپ کے گناہوں پر ہمیشہ کے لیے پردہ پڑا رہتا. لیکن اس ڈائری نے آپ کی ساری پول کھول دی. تو ابا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، نواز، مجھے معاف کر دو. مجھے چھوڑ کر مت جاؤ. مجھے اس خوف سے نجات دلاؤ. مجھے زارا ہر جگہ دکھائی دیتی ہے. تو ان کی بات سن کر میں نے جرجری لی اور گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ میرے والد ہیں. آپ کو سزا دینے یا نہ دینے کا اختیار میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کو اپنے تمام مظالم کا جواب دینا ہوگا. آپ کی ضمیر کی خلش ہی آپ کی سزا ہے. وہ مجھے روکتے چلے گئے لیکن میں اپنا ہاتھ چھڑا کر گھر سے باہر نکل آیا. زینب نور کی طرف جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں زارا کی قبر پر جاؤں. لیکن جو ہی میں قبرستان میں داخل ہوا تو میری ہمت جواب دے گئی. میں بھلا اس کی قبر پر جا کر کیسے اسے فیس کروں گا کہ جس معاملے میں نے اس قدر غفلت کا مظاہرہ کیا کہ آج وہ منو مٹی تلے چپ چاپ لیٹ گئی. کاش میں اس وقت سمجھ جاتا جب وہ مجھے اکثر کہتی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جائیں. میں تھکے تھکے قدموں سے اس کی قبر پر جائے بغیر ہی لوٹ گیا اور اب میرا رخ اپنے سسرال کی طرف تھا جہاں پر زینب اور نور میرا انتظار کر رہی تھی. میں نور اور زینب کو لے کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا جہاں یہ دردناک یادیں ہمارا پیچھا نہ کرے. میں زینب کے والدین کے گھر گیا. میں نے زینب کو تمام حقیقت بتائی اور اس سے معافی مانگی. زینب نے کہا، نواز، اگر تم پہلے یہ سب کچھ سمجھ لیتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا. تو میں نے افسردگی سے اپنا سر جھکا لیا. جو کچھ ہو چکا وہ تو صحیح نہیں کر سکتا لیکن جو میرے پاس تھا اسے تو میں سنبھال سکتا تھا. لہٰذا میں اپنے پیارے رشتوں کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا. زینب اور نور کو لے کر میں دبئی چلا آیا. زارا کی یادیں اور ابو کے گناہ ہمیشہ میرے دل پر بوجھ بنے رہتے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی اور بیوی کو ایک بہتر زندگی دینے کی کوشش کروں گا. اب خدا جانے میں اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہوں لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. زارا کی موت نے میری زندگی کو بدل دیا لیکن اس کے بعد کی حقیقتیں میرے لیے ایک سبق بن گئی. میں نے سیکھا کہ کسی کے اعتماد اور محبت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی آپ پر یقین کرے تو اسے ہمیشہ سننا اور سمجھنا چاہیے. ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ایسی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے، ایسے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے. شکریہ. اللہ حافظ.